موضوع الدرس فيه أحكام الطلاق وعدة الطلاق سورة الطلاق تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال المفسر والمحدث رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال خُطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حبیب خلیل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشریف اور تکریم اور اعزاز سے خطاب فرمایا، کیونکہ یہ سارا اعزاز جو ہے، عظمت جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، کہ ورنہ ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے خطاب فرمایا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یعنی ہر جگہ اللہ نے نام لیا ہے، لیکن یہ شان نرالی جو ہے وہ آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے اکثر مقامات پہ آپ کو القاب سے خطاب فرمایا ہے. نام بہت 4 مقامات پہ صرف لیا، ورنہ ہر جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جیسے کہ یہاں فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یاد رکھیں کہ بظاہر خطاب حضور پاک کو ہے، سرکار دو عالم کو ہے، لیکن آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے تابع ہے، ورنہ یہ حضور پاک کے لیے نہیں. مقصد یہ کہ جب آپ طلاق دیں تو معنی یہ ہے کہ اصل خطاب تو حضور پاک کو کیے گا، لیکن آپ کی امت جو ہے وہ تبعاً اس میں شامل ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یاد رکھو کہ یہاں لام جو ہے اس کے اندر 2 قول ہیں. فطلقوهن لعدتهن یا تو لام ظرفیہ ہے، تو مراد یہ ہوگا کہ ان کو ان کے وقت میں طلاق دو، بے وقت طلاق نہ دو. کیا معنی؟ طہر میں طلاق دو، حیض اور حمل میں طلاق نہ دو، تو لام ظرفیہ ہوگا. یا لام جو ہے وہ اجلیہ ہوتا ہے فطلقوهن لعدتهن، تاکہ ان کی عدت کا جو شمار ہے وہ صحیح ہو سکے. کیونکہ اگر تم نے حیض میں طلاق دے دی
تو اب 3 حیض پھر کیسے شمار ہوں گے؟ یہ حیض شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے حکم ہے کہ تم طہر میں طلاق دو، اس کے بعد جو حیض آئے گا تو عدت شروع ہو جائے گی، تو 3 حیض آئیں گے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ طلاق جو ہے وہ اپنے وقت میں دی جائے اور پورا پورا خیال کیا جائے، گن کے رکھیں، احصل عدت، اس کو محفوظ رکھیں کہ بھی اب وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے، طہر ہے، اب میں طلاق دے سکتا ہوں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن صباب بن سعيد الحبارى حدثنا اسباط بن محمد سعيد قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة۔ ورواه ابن جرير عن ابن بشار عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها۔ اب اس روایت مبارک میں ابن ابی حاتم نے نقل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی اپنی بی بی حفصہ کو۔ یہ بی بی حفصہ جو ہیں بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے ان کو طلاق دی، فاتت اہلہا، پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اور آپ کو یہ کہا گیا۔ اور ایک روایت میں وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو حکم فرمایا کہ راجعها، آپ بی کے ساتھ رجوع کر لیں، فإنها صوامة قوامة، آپ کی یہ بیوی جو ہے دن میں روزے رکھنے والی ہے اور رات کو جاگ کے عبادت کرنے والی ہے، یہ تو بڑی عبادت گزار ہے، یہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، آپ اس سے ہر حال میں رجوع فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجوع فرما لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا وہی من ازواجک ونسائک فی الجنہ، کہ میرے مدنی یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آپ کی یہ بیوی جنت میں بھی بیوی ہوگی، تو آپ اس کو قائم رکھیں، آپ رجوع فرما لیں۔ لیکن اب بات سمجھیں کہ قرآن پاک تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ جب طلاق دو تو ان کو عدت میں طلاق دو۔ عدت سے مراد ہے وقت طلاق، یاد رکھو، ایک عدت ہے جو طلاق کے بعد ہے، جیسے عدت وفات، عدت طلاق۔ تو عدت طلاق سے مراد وقت طلاق، یعنی اس کو ان کو اپنی بیوی کو اگر طلاق دینی ہے تو طہر میں طلاق دے۔ طہر کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی شرط ہے کہ اس طہر میں میاں بیوی نے جماع بھی نہ کیا ہو، کیونکہ اگر تم ملے ہو سکتا ہے نطفہ ٹھہر گیا ہو، تو پھر اس کی عدت تو ہے 9 مہینے ہو جائے گی، بجائے 3 مہینے کے 9 مہینے اس کو انتظار کرنی پڑے گی، عدت تو وضع حمل ہوگی۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ اگر اولاد ہو گئی تو پھر تمہارے لیے بھی مسئلہ ہے کہ دودھ پینے والا بچہ کون، ماں لے گی، باپ لے گا، لڑائیاں جھگڑے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اس طہر میں طلاق دو کہ عورت کو حیض آ گیا، مانا یہ حمل نہیں ہے، حمل ہو تو حیض نہیں آتا، پاک ہو گئی اور اس میں اب تم نے جماع بھی نہیں کیا تو اب تم طلاق دو، اور طلاق بھی ایک دفعہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یک وقت شروع ہو گیا تو بس کہتا گیا اور کہتا گیا اور کہتا گیا، نہیں۔ لیکن یہاں اس آیت مبارک کی کیا مناسبت ہے بی بی حفصہ کی طلاق سے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ حضور نے بی بی حفصہ کو اس کی عدت کے مطابق طلاق نہیں دی تھی، یا تو یہ ہوتا نا، یہ تو نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کے بعد اس حدیث مبارک کا ذکر کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ کو طلاق دی،
اللہ نے فرمایا کہ آپ رجوع فرمائیں، یہ بڑی عابدہ ہے، زاہدہ ہے، قوامہ ہے، صوامہ ہے، اور تمہاری جنت میں بھی یہ بیوی ہے، میرا فیصلہ ہے۔ حضور نے رجوع فرما دیا، ٹھیک ہے بات، لیکن آیت سے کیا تعلق ہے؟ بات کو سمجھیں کہ اس آیت کے بعد اس حدیث کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے وہ تو بالکل آیت کے مطابق ہے۔ اب وہ واقعہ سن لیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث قال حدثني عقیل بن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيد رسول الله ثم قال لي يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة إلى أمر بها الله عز وجل هكذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع كتابه مسلم لفظه وتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء ورواه أصحاب الكتاب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة وموضع استقصائها كتب الأحكام ومسألة يردها هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن ميمون مولى أزهر يسأل ابن عمر والزبير يسمع كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها وردها وقال اذا طهرت فليطلق او يمسك۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن عمر اخبرہ نے خبر دی انہ طلق امرأۃ لہ وہی حائض، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اس حالت میں کہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ تو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے طلاق دی ہے اور اس کی بیوی حیض کی حالت میں تھی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک نے سنا فتقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غصے میں آ گیا، آپ نے فرمایا یہ کیا کیا اس نے کہ حیض کی حالت میں اسے طلاق دی، اور اس کے بعد فرمایا لیراجعها، اس کو کہو رجوع کرے، ثم یمسکها حتی تطہر، پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد بھی ثم تحیض، پھر حیض آئے، پھر حیض کے بعد جب پاک ہو جائے اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو اپنی بیوی کو پاس رکھے، کیونکہ اور یہ بھی شرط ہے کہ قبل ان یمسھا، کہ اس طہر میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں، اگر ملے ہوں تو پھر بھی طلاق نہ دے، سنت کے خلاف ہے۔ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، یہ عدت ہے کہ جس میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہ والوں نے بھی، مسانید والوں نے بھی متعدد طرق سے اور بہت سارے الفاظ سے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، کتب الاحکام کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یسأل ابن عمر، ابو الزبیر یسمع، ابن عمر پوچھ رہے تھے، ابو الزبیر سن رہے تھے، کیف تری فی الرجل طلق امرأتہ حائضا، کیا کہتے ہو اس بندے میں جس نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی؟ انہوں نے فرمایا طلق ابن عمر امرأتہ حائضا، حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی حضور پاک کے زمانے میں۔ حضور پاک نے فرمایا لیراجعها، فوراً رجوع کرو، فردها، انہوں نے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا طہرت، جب وہ پاک ہو جائے اب تمہاری مرضی طلاق دو یا تمہاری مرضی اس کو رکھ لو۔ تو یہ تو بالکل آیت کے مطابق ہے کہ انہوں نے حیض میں طلاق دے بیٹھے، اللہ نے فرمایا طلقوہن لعدتہن، طلاق اس کے وقت میں دی جائے نہ کہ حیض میں دی جائے۔ لیکن پہلی جو حدیث مبارک ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں ربط الحدیث مع الآیہ، کہ بھی اس کا قرآن کی آیت سے کیا تعلق ہے بی بی حفصہ کی طلاق کا۔
تو یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ربط سے مراد من جمیع الوجوہ ہو، من ادنى الوجوہ بھی اگر ربط ہو تو وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے. چونکہ مسئلہ بھی آن ہو رہا تھا یا ایھا النبی اذا طلقتم، کہ جب آپ طلاق دیں تو حضور نے بھی طلاق دی، تو لہذا اذا طلقتم کے لفظ سے تو اس کا ربط جو ہے واضح ہو گیا کہ بھی صرف یہ طلاق کا معاملہ امت میں نہیں بلکہ حضور پاک نے بھی طلاق دی تھی. تو اس لیے اس آیت کے ساتھ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ مبارک جو ہے وہ بھی صحیح ہو گیا. تو اب یاد رکھیں کہ طلاق سنی کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی حیض میں طلاق نہ دے اور طہر میں طلاق دے، اور اس طہر میں جس میں جماع بھی نہ کیا ہو، اور ایک طلاق دے. اچھا اگر وہ دینا چاہتا ہے تو پھر دوسری طلاق دوسرے طہر میں، اور اگر وہ دینا چاہتا ہے تو پھر تیسری طلاق جو ہے وہ تیسرے طہر میں دے، تب جا کے 3 طلاقیں ہوں گی. اگر حیض میں طلاق دے گا تو یہ بدعت ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے گا تو یہ بدعت ہے، حمل میں طلاق دے گا تو یہ بدعت ہے. لیکن طلاق تو ہو جائے گی. لیکن اب حضور نے فرمایا تھا نا کہ حضرت ابن عمر نے طلاق دی تھی حیض میں، تو آپ نے فرمایا رجوع کر لو، پھر جب پاک ہو جائے تو پھر طلاق دینا. تو مانا ہے کہ طلاق تو ہو گئی تھی تبھی تو رجوع کا حکم دیا نا. اگر طلاق ہی نہ ہوتی آپ فرماتے بھی حیض میں طلاق ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. مانا یہ ہے کہ اگر حیض میں بھی طلاق دے گا طلاق تو ہو جائے گی، لیکن وہ گناہگار ہے، اس نے خلاف سنت کیا ہے، اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی. اصل میں نے جیسے عرض کیا تھا نا جی کہ منشأ اسلام یہ ہے کہ طلاق بالکل نہ ہو. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے بیوی کو طلاق دی ہے اور تم نے اس کو عقل مار دیا تھا، کچھ زیور دیے تھے، کچھ چیزیں دی تھیں، آتے تم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہن شیئا. اللہ فرماتے ہیں وہ سے واپس نہ لو. تمہاری بیوی تھی قد افضى بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، تم نے اس کی عزت و عصمت جو ہے اس کو حاصل کیا ہے، اور پھر اب تم طلاق کے بعد کہتے ہو یہ میرا کپڑے واپس کر دو، یہ میرے سوٹ واپس کر دو، یہ میری دیا ہے، تو پھر انسان احترام کے ساتھ اس کو چھوڑے. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا تھا، ایلا کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ مثلا میں 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، نہ بات کروں گا نہ ان سے بھی. اس کو کہتے ہیں ایلا. حضور پاک نے ایلا فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے پاس جانا، ملنا، بات کرنا سب چھوڑ دیا. ایک بالا خانے پہ، یعنی نیچے بھی کمرہ تھا اوپر بھی کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں آپ نے قیام فرمایا. اچھا یہ مسئلہ ایلا کا جو ہے یہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا تو سارے صحابہ میں تو پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ بھئی حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضور نے ملنا جلنا بولنا اٹھنا آنا جانا سب چھوڑ دیا، مانا ہے کہ طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ سارے صحابہ سر ڈال کے بیٹھے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے. نے کہا بھی بات کیا ہو گئی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے طلاق دے دی بیویوں کو. تو ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اگر کسی کی ماں کو طلاق ہو جائے تو حلال والی اولاد تو خوش نہیں ہوتی نا، غم کرتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بڑی سخت پریشانی ہو گئی کیونکہ میری تو بیٹی تھی نا بی بی حفصہ. میں نے کہا کہ بی بی حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آئے بی بی حفصہ کے پاس اور غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ حفصہ میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو،
کیوں لوگ تنگ کرتے ہو؟ ہر وقت خرچہ مانگتے ہو، خرچہ دے دو، خرچہ دے دو، حضور دے دیتی ہیں تو خیرات کر دیتی ہو. تو حضور کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو مجھے کہو. اچھا ہوا نا اب حضور نے چھوڑ دیا، بیٹھی ہو گھر میں رو رہی ہو. سو بیوی افسہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی نا، وہ بھی غصے میں آ گئی. اس نے کہا عمر تم کون ہو میاں بیوی کے مسئلے میں دخل دینے والے؟ جاؤ اپنا کام کرو. یہ ہمارا اور حضور کا مسئلہ ہے، طلاق دے دی تو دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیر یہ تو غصے کی اور جذبات کی باتیں تھی نا، لیکن جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو باپ کے لیے تو ایک بہت بڑا صدمہ ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ پہلے شرفاء گھرانے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ طلاق ہو. وہ تو شادی کے بعد اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے کہ بیٹی اب تم خامن کے گھر میں جا رہی ہو، وہاں سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے. اگر طلاق شلاق ہو تو پھر ہمارے دروازے پہ نہ آنا، ہمارے دروازے بند ہوں گے تمہارے لیے. تو طلاق کو ایک کلنک کا ٹیکا سمجھا جاتا تھا، ایک عیب سمجھا جاتا تھا. لوگ زندگیاں گزار دیتے تھے لیکن طلاق نہیں دیتے تھے کہ اب یہ متعلقہ ہو جائے گی بیچاری تو اس سے کون شادی کرے گا. تو اب تو خیر اب تو نہ نکاح کوئی مسئلہ ہے اور نہ طلاق کوئی مسئلہ ہے. اب تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں پہلے تو ان کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جب دودھ پینا ہو تو بھینس دروازے پہ باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دودھ تو مل جاتا ہے نا ہوٹل سے بھی. تو پھر بھینس باندھیں، اس کو گھاس ڈالیں، نوکر رکھیں، نہلائیں دھلائیں، کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو فلسفہ یہ ہے نا. ان کے نزدیک تو نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ ایمان ہے. وہ تو انگریزوں سے کافروں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. یعنی کوئی غیرت ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. وہ نہیں، کوئی نہیں، اس کا دوست ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے. بھیڑیے کو کہو کہ بکری کی حفاظت کر رہا اور کہو کہ بڑا شریف بھیڑیا ہے، بکری کو کہتا کچھ نہیں ہے، ساتھ کھڑا رہتا ہے ویسے بس. اب تو غیرت کا یعنی جنازہ ہی میرا بھائی نکل گیا ہے نا. اب تو زنا وغیرہ جو ہے یہ تو یعنی یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ایک پیالے وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کہ چائے کی پیالی آپ نے پی لی، پھر دھو کے دوسرے نے پی لی، کیا فرق پڑ گیا؟ میں نے استعمال کر لی، کسی دوسرے نے کر لیا، عورت کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی کمی ہو گئی؟ ان کا تو فلسفہ ہی یہ ہے. ورنہ پہلے زمانے میں یاد رکھو، زمانے جاہلیت میں کافر تھے لیکن زنا نہیں کرتے. یعنی جو شریف گھرانے تھے، الا ماشاء اللہ تو ہر قوم میں ہوتے ہیں نا. اسی لیے جب حضور پاک نے بیعت کے وقت فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، بی بی ہندہ چپ نہ رہ سکی. اس نے کہا وتزن الحرۃ یا رسول اللہ، کیوں ہم سے یہ بیعت میں شرط لے رہے ہیں کہ زنا نہ کرے؟ کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کافر ہے لیکن وہ کہتی کیا زنا اور شریف عورت کبھی سوچ ہی سکتی ہے؟ اس لیے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب عورتوں کو یقین ہو گیا کہ اب میں اکیلی ہوں اور میں دشمنوں کے جال میں پھنس گئی ہوں اور آج میری عزت و عصمت کے تار بکھیر دیے جائیں گے، خودکشی کر لیتی ہیں، مکانوں سے چھلانگ لگا دیتی ہیں، مر جاتی ہے تاکہ زنا نہ ہو. ہماری اپنی قوم کا واقعہ ہے، ہماری برادری کا واقعہ ہے، تاریخوں میں موجود ہے. ہماری بلوچ قوم کا واقعہ ہے اور وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بہاول پور کی تاریخ آپ لیں تو اس میں لکھا ہوا. وہ ہمارے سردار تھے تو وہ بادشاہ کے وزیر تھے.
کسی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ آپ کے اس وزیر کی نبی بخان بلوچ جو ہیں ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، ایسا جمال ہے، ہوتے ہیں نا خبیث لوگ، دایا قسم کی عورتیں، دائے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ چغلیاں پہنچاتے ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بادشاہ ایسا آپ نے آج تک ایسا حسن جمال دیکھا ہی نہیں ہوگا، اس لڑکی کو اللہ نے ایسا جمال دیا۔ باقی بہرحال اللہ عالم، یعنی ہم سے تو پہلے کا واقعہ ہے نا۔ تو بادشاہ نے، وہ بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ بھئی یہ وزیر جو ہے میرا، یہ سردار ہے، بلوچ ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، اب اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے بلایا اور بڑی محبت سے پیش آئے کہ خان صاحب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو رد نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جناب کمال بات کر رہے ہیں آپ ہمارے بادشاہ ہیں، زائنسٹ ہیں، پھر میں آپ کا وزیر ہوں، آپ حکم فرمائیں، میری جان حاضر ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو داماد بنانے کی، لیکن میں اپنے بھائی کے بیٹے سے منگنی کر چکا ہوں، میں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو وہ لڑکی کا معاملہ دعا کر دی ہے۔ نواب صاحب نے کہا خان صاحب دعا کی ہے، منگنی کی ہے، کوئی نکاح تو نہیں کیا نا، کوئی شادی وادی تو نہیں کی ہے نا، منگنی کیا ہوتا ہے توڑی جا سکتے۔ نے کہا جناب ہم بلوچ لوگ ہیں، ہم زبان سے نہیں پھرتے، اگر میں نے منگنی نہ کی ہوتی مجھے خوشی ہوتی کہ نواب میرا داماد بن رہا ہے، وہ آپ چھوٹے آدمی تھوڑے ہیں، عباسی خاندان کے فرما روا ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں، سوچ لو، ورنہ تم میری قوت اور طاقت کو جانتے ہو۔ خان صاحب فوراً گھر آ گئے اپنے دیہات میں اور سوچ رہے، انہوں نے کہا کہ بھی وہ نواب نے اشارہ کر لیا، اب زبردستی کو اٹھائے گا۔ انہوں نے بتا دیا نا کہ تم میری طاقت کو قوت کو جانتے ہو، 3 دن کی مہلت ہے، سوچ لو۔ اس نے خاندان کی ساری کنواری لڑکیاں، ساری خوبصورت لڑکیاں اکٹھی کی، ایک کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو گیا، اپنے ہاتھ سے تلوار مار کے 25 لڑکیوں کو ہی دفن کر دیا۔ ابھی تک وہ کنواں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے بلوچ کی ہماری لڑکی اٹھا کے نواب لے جائے اور بے عزت کرے، بس ہم نے اپنے ہاتھ سے مار دیا، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ اور مقابلہ کیا اس نے، ٹھیک ہے وہ لڑ نہیں سکتا تھا، شکست ہو گئی، سندھ بھاگ گئے، جان بچا کے ادھر ادھر چلے گئے، لیکن لڑکی تو ایک ہی نہیں ملی نا۔ جب بادشاہ کو پتہ لگا کہ اس نے لڑکیاں قتل کر دی، انہوں نے کہا جنگ کیوں کر رہے ہو، پھر جنگ بند کرو۔ تو یہ غیرت ہوتی تھی ان جاہل لوگوں میں جن کو زیادہ دین اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ کوئی بیچارے قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، جانتے تھے تو اتنا کہ کلمہ شریف پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، لیکن غیرت تھی کہ ہماری بیٹی، ہماری لڑکی بغیر نکاح کے طاقت سے ایک نواب اٹھا لے اور ہم دیکھتے رہیں، برداشت ہی نہیں، یہ تصور بھی نہیں۔ اب تو اللہ معاف فرمائے میرا بھائی، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، خاوند اپنی بیوی کو خود بک کرتا ہے، بھائی اپنی بہن کو لے کے ٹیکسی چلاتا ہے، باپ اپنی بیٹیاں خود جا کے بنگلوں پہ چھوڑ آتا ہے اور صبح لے آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی وہ زمانہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو پھر اللہ کے عذاب دھڑا دھڑ نازل ہوں۔ اب دیکھیں روز ایک عذاب ہے، سیلاب ختم نہیں ہوتا تو کوئی اور عذاب آ جاتا، کوئی فصل میں کیڑا لگ جاتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے، بجلی نہیں ملتی، گیس، وہی جس ملک میں دریا ہوں پانی نہیں ہے، آئے تو لوگ تباہ ہو جائیں، سیلاب آ جائے، ڈوب جائیں، کوئی بند، کوئی ڈیم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ادھر غور ہی نہیں،
ادھر غور ہی نہیں. اصل وجہ ہمارے گناہ ہیں، اصل وجہ ہماری اللہ سے روگردانی ہے، اصل وجہ ہماری نافرمانی ہے، اصل وجہ ہماری عریانی ہے، اصل وجہ ہماری بے حیائی ہے، اصل وجہ ہماری چینلوں پہ آ کے یعنی ایک موبائل بیچنے کے لیے ہم 10 لڑکیاں ننگی دکھاتے ہیں. یہ مسلمان ہیں، یہ چینل والے بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ اسلام کے قریب ہیں ماشاءاللہ. اچھا حیرت تو مجھے اس وقت ہوتی ہے کہ بعض ہمارے مولوی، بعض ہمارے مفتی ادھر غیر محرم عورت بیٹھی ہے، بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اس بات پہ بحث کر رہی ہوتی ہے کہ جی نہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مولویوں نے خود بنایا ہوا ہے. اور وہ بیچارے صفائی دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اسلام کو بچا رہے ہیں. او بے غیرت، تم پہلے نامحرم عورت سے بات کیسے کر رہے ہو؟ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اس ملعونہ سے تم مخاطب کیوں ہو؟ آپ تو پہلے پوچھیں گے تم مسلمان ہو یا آپ کافر ہو؟ مسلمان ہو تو جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کے کپڑے پہنو پھر آگے بات کرو. اگر نہیں، اس کو پیسے ملتے ہیں نا جناب، پروگرام کے پیسے ملتے ہیں نا، جتنا ٹائم لگے گا اتنا پیسہ ملے گا نا. جب پیسہ ملے گا تو پھر تو جناب مولوی ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، سب رنگا گیا نا ماشاءاللہ. اللہ قلیل من عبادی الشکور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، 90 سال عمر ہے، کہتے جی کوئی بی بی آئی ہے تویز لینے کے، فرماتے بابا اس کو کہو ادھر بیٹھی رہے، تم پوچھ کے بتا دو تو میں کچھ پڑھنے کے لیے بتا. اور جی آپ سے بات کرنا چاہتی، فرمایا تم خود اس کے ساتھ آنا، اکیلے نہ آئے. حضرت وہ 90 سال کی بوڑھی ہے، آپ بھی 90 سال کی. فرمایا شیطان کا کوئی پتہ ہے؟ 90 سال والے کو بھی شیطان جو ہے ابھار سکتا ہے، 90 سال والی عورت کو بھی ابھار سکتا ہے. ویسے بھی پرانا گوبر جو ہے وہ تو زیادہ دیر جلتا ہے، اس کو تو زیادہ آگ ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ سوچیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے نیچے سیڑھیوں سے کھڑے ہو کے آواز دی، خادم دروازے پہ بیٹھے تھے، میں نے کہا فاستاذن لی، میرے لیے اجازت مانگو. اس نے کہا حضور فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے. میں کھڑا رہ گیا، پھر میں نے اجازت مانگی، حضور ہمیں اجازت نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں بے تاب تھا، پریشان تھا، سارے صحابہ رو رہے ہیں اور حضور ہم سے بھی بات کرنا نہیں چاہتے. پھر میں نے تیسرے دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا اجازت دے دے. میں اوپر کیا تو حضور چٹائی پہ لیٹے ہوئے، ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی، ایک تھوڑے سے برتن میں آٹا جو رکھے ہوئے. یہ کائنات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقین کرو یہ جو تمہارے پیر ہیں نا، جو سرکار روٹی کھاتے نا، یہ اگر مجھے کھا کے دکھا دینا میں ان کی بیعت کر دوں گا. ان کے لیے تو جناب ڈشز تیار ہوتی ہے نا، ان کے لیے تو پکانے والے اسپیشل آتے ہیں نا. یہ پیر تھوڑے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو سب مداری ہیں. پیر وہ تھے جو گزر گئے، اب بھی ہوں گے تو وہ ظاہر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں لے آتے ہیں. وہ اللہ کے اللہ راضی ہو بس چھپ کے رہتے ہیں. ورنہ یہ دنیا خالی تو نہیں ہے نا، اولیاء اللہ تو ہیں، لیکن وہ اشتہار نہیں دیتے ہیں کہ میرے پاس اسم اعظم ہے، مجھے 20 روپے بھیجو اور اپنی درخواست دو. پاگل کا جو تمہارے پاس اسم اعظم ہے، تم 20 روپے کا چندہ کیوں مانگ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو. وہ کہتا ہے جی آپ مجھے 100 روپے دے دیں، میں آپ کی جنم کنڈلی بنا کے، آپ کا ذائچہ بنا کے آپ کو آگے پیچھے سارے احوال بتا دوں گا. وہ بدبخت خود تو سڑک پہ بیٹھے ہو 100 روپے کی بھیک مانگنے کے لیے، پہلے اپنا ذائچہ بنا کے اپنے آپ کو تو نکالو. وہ ایک آدمی، میں چھوٹا تھا ریلوے میں سفر کر رہا تھا،
تو ایک آدمی تھا تو وہ پتہ نہیں کوئی شیر دل گولیاں ایسے کوئی نام تھا، وہ طاقت کی گولیاں بیچتا تھا کہ ایسی گولیاں ہیں آپ بوڑھا کھائے تو جوان ہو جائے، جوان ہو تو بچہ بن جائے، اور یوں بن جائے اور یوں بن جائے، پہلوان بن جائے۔ وہ خود ایسے مڑی تھا۔ میں نے کہا بدبخت تو خود کیوں نہیں کھاتا؟ وہ پہلے تو آپ تو خود تو استعمال کرنا، تو جوان بننا بے وقوف، ہمیں بعد میں دوائی بیچنا۔ وہ اتر گیا بیچارہ ڈبے سے، پھر کس نے لینا تھا؟ وہ تو ڈبے والے سارے ہنس پڑے، بدزن ہو گئے، اس کی دوا کی پبلسٹی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا تیری تو شکل مرگل ہے، معلوم ہوتا ہے ٹی وی کا مریض ہے، اور لوگوں کو تو شیر دل گولیاں بیچ رہا ہے۔ یہ اسی طرح کے پیر ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ قوم کی ہمدردی میں رونے والے جو ہیں نا، ان کے واٹر بیڈ جو ہیں نا رات کو سونے کے لیے، وہ بھی لاکھوں روپے کے ہیں، یہ غریبوں کی بھلائی کریں گے؟ یہ غریبوں کے لیے پروگرام لے کے آئیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے کے سوا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے میرا بھائی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بادشاہوں کی شان شوکت، اور آپ دنیا کے اور دین کے بھی بادشاہ ہیں۔ فرمایا عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کو اللہ دنیا میں دے دے اور ہمیں آخرت میں دے؟ میں نے کہا میں راضی ہوں۔ تو میں نے کہا حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ اور میں لا ما طلقت ولکنی علیت، عمر میں نے طلاق نہیں دی، میں نے تو ایلا کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں اتنا خوش ہوا، مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو میری آواز جو تھی ساری مسجد میں گونج گئی، اور صحابہ کو بھی پتہ لگ گیا ابھی طلاق نہیں ہوئی، اب عمر جو نعرے لگا رہا ہے خوش ہو رہا ہے۔ تو اب حضور جب آئے تو پھر دیکھیں قرآن کی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی عزت رونق زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں کچھ دوں بھی، اور محبت سے اور عزت سے اور طریقے سے تمہیں چھوڑ دوں۔ تو مانا یہ ہے کہ اگر طلاق بھی دیتے ہو تو عزت سے دو، تمہارا تعلق رہا ہے، تمہاری بیوی رہی ہے، اب وہ دشمن تو نہیں بن گئی ہے نا۔ طلاق بھی دے رہے ہو تو اس کو کچھ دو، اس کو جوڑا دو، کپڑے دو، عزت کے ساتھ اس کے گھر اس کو پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے تمہاری ہماری نہیں نبھ سکی، اللہ کی مرضی، ہمارے دل نہیں ملے آپس میں، اللہ کی ہاتھ، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو نہیں جڑ سکے۔ ہم نے کوشش کی، آپ نے بھی کوشش کی، اب چونکہ آپ کی میری نہیں بن سکتی، نہیں نبھ سکتی، تو یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ میں آپ کو باندھ کے رکھوں، لٹکائے رکھوں، اس لیے میں احترام سے طلاق دیتا ہوں۔ یہ چیزیں تمہاری ہیں، سامان تمہارا ہے، اس کے علاوہ بھی اسے کچھ دو۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تو حضور پاک نے سب بیویوں سے، مانا یہ ہوتا ہے کہ طلاق اگر دینی ہے تو عزت سے دو، طلاق اگر دینی ہے تو احترام سے دو۔ پہلے تو یہ ہے کہ طلاق نہ دو، اس لیے اسلام کیوں پابندی لگاتا ہے؟ وہ حیض میں نہ دو، پھر طہر میں بھی اگر ملے ہو تو نہ دو، تاکہ وقت گزر جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ جو جذبات ہیں، جوش آیا ہوا ہے، مر جائے۔ اس لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ طلاق نہ دو، اور اگر طلاق دینی ہے مجبور ہو گئے ہو، راستہ کوئی نہیں ہے، تمہاری آپس میں بن نہیں سکتی ہے، بیوی کا رخ ادھر ہے اور خاوند کا رخ ادھر ہے، ایک دوسرے کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی ہے، تو اب کیسے گزرے گی؟ تو اس لیے حکم ہے کہ پھر تم اس کو طلاق دے سکتے ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ہے، اس میں یاد رکھو، وہ یہ ہے مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی جو ہے خدا نہ کرے بیمار ہو گئی، وہ خاوند کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتی، کوئی بیماری آ گئی، تو اب اگر وہ آپس میں صلح کر لیں
آپس میں وہ سلو کر لیں اور بیوی کہہ دے کہ دیکھو میں اب چونکہ بوڑھی ہو گئی ہوں یا بیمار ہوں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں نے اپنا حق تمہیں معاف کیا ہے، لیکن تم مجھے اپنے نام کے ساتھ رہنے دو، طلاق نہ دو، میں تمہارے گھر میں پڑی رہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، ٹھیک ہے وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تم دوسری بیوی سے شادی کر لو، تم دوسری شادی کر رہے، دوسری شادی کی اجازت اسی لیے تو ہے کہ بھئی اگر ایک سے نہیں بن سکتی ہے تو اب تم دوسری کر لو، یا حمل نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، ہر بندے کی تمنا ہے، تو بہرحال تو یہ بھی حکم ہے کہ تم آپس میں سلو کر سکتے ہو، جیسے کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین ہیں، حضور کی بیوی ہیں، اور بی بی خدیجہ کے بعد رضی اللہ عنہا کے بعد بی بی سودا سے حضور کا نکاح ہوا ہے۔ انہوں نے سنا کہ حضور مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، تو ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عرض ہے کہ اب میں نے سنا ہے آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، اور میں صرف یہ چاہتی ہوں میں قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے اب نہ تو مرد کی خواہش ہے اور نہ میں آپ کے حقوق ادا کر سکتی ہوں، وہبت یومی لعائشہ، میں اپنا دن جو ہے وہ بھی بی بی عائشہ کو دے دیتی ہوں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں۔ تو حضور پاک راضی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی، تو اس نے اپنا حق جو تھا، دن جو تھا وہ چھوڑ دیا بی بی عائشہ کے لیے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا۔ تو اسی طرح مثلا ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، اب ایک بیوی ہے بیچاری اتفاق ہے بیماری لگ گئی، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ خاوند کو بھی لگ سکتی ہے، متعدی بیماری ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم الگ رہو، میں تمہیں طلاق نہیں دیتا، تمہارا لحاظ بھی رکھوں گا، تمہاری خدمت بھی کروں گا، ہر چیز کروں گا، یہ بھی شریعت میں جائز، یہ بھی منع نہیں ہے، کیونکہ اسلام جوڑنا چاہتا ہے، اسلام توڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رحم کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا من وصل کے وصلتہ، جس نے تمہیں جوڑا میں تمہیں اپنے ان کو رحمت سے جوڑ لوں گا، ومن قطع کے قطعتہ، جس نے رشتہ داری اور رحم کو توڑ دیا میں بھی اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کے، ان مسائل کے، ان احکامات کے خیال کیا کریں، اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ طلاقیں دے دیتی ہیں پھر بھاگتے ہیں، اچھا جی مسئلہ بتاؤ، اچھا اب حنفیوں کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، 3 کی 3 ہے، اچھا جی کوئی اور مولوی مل جائے جو 1 کا مسئلہ بنا دے، ایسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ احتیاط کرو طلاق دینے، یا طلاق نہ دو، اور دو تو پھر اس کو وقت پہ دو۔ قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ایک روایت میں فی قبل عدتهن، فی قبل عدتهم، یعنی اس کے وقت کے مطابق اس سے پہلے طلاق دو۔ ان عبداللہ فی قول فطلقوهن لعدتهن، وہ عدت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا طہر من غیر جماع، طہر ہو پاکی کے دن ہو، اس میں جماع بھی نہ کیا ہو، اس میں طلاق دو۔ رواج ابن مروتا وجاز حسن سیرین وقتادہ ومیمون بن مہران وقال حیان مثل ذلك روایت نے کہ موضحاق وقال علی ابن ابی طلحہ بعد فی قوله تعالی فطلقوهن لعدتهن قال لا يطلقها وهي حائض، اپنی بیوی کو اس وقت طلاق نہ دو جب وہ حیض میں ہو، ولا فی طہر قد جامعها فیہ، اور نہ اس طہر میں جس میں تم جماع کر چکے ہو، وَلَٰكِن يَتْرُكَهَا حَتَّىٰ إِذَا حَاضَتْ وَطَّهُرَتْ طَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً، جب عورت کو حیض آ جائے اس کے بعد عورت پاک ہو جائے پھر اس کو 1 طلاق دو، 1 سے بھی زیادہ نہ دو۔ وقال كم طلقوهن لعدتهن العدة والطهر والقرء والحيضة، انہوں نے فرمایا کہ عدت سے مراد یہ ہے کہ طہر میں، قرء سے مراد کیا ہے؟ حیض۔ ان يطلقها حبلا مستبینا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري،
فبلا ہی عملہ، چونکہ تم جمع کر چکے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو بچہ ٹھہر جائے، نطفہ ٹھہر جائے۔ ومنها هنا اخذ الفقهاء احکام الطلاق وقسموه الى طلاق سنت وطلاق بدعت۔ انہی احادیث کو سامنے رکھ کے فقہا نے پھر تحقیق کی ہے اور طلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک طلاق سنت کے مطابق ہے اور ایک بدعت ہے۔ فطلاق السنت ان يطلق طاهرة من غیر جماع او حاملا قد استبان حملها، والبدعی هو ان يطلق في حال الحیض او فی طہر قد جامع فی ولا يدری احملت ام لا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عورت پاک ہو، جماع بھی نہ ہو تو طلاق دو، یا حاملہ ہے لیکن حمل ظاہر ہو چکا ہے، واضح ہے حمل، اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ والبدعی، اور بدعی یہ ہے وہ یطلق فی حال الحیض کہ حالت حیض میں طلاق دے، یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وہ جماع کر چکا ہے، لا یدری حملت املا، اس کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے حمل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ وطلاق ثالث لا سنت فیہ ولا بدعہ وهو طلاق الصغیرۃ والآیسۃ وغیر المدخول بها وتحریر الکلام فی ذلک ما يترک به مستقصا فی کتب الفروع، اللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک تیسری قسم بھی ہے طلاق کی، اس کو نہ سنی کہہ سکتے ہیں نہ بدعی کہہ سکتے ہیں۔ وہ طلاق یہ ہے کہ کسی چھوٹی لڑکی سے نکاح تھا، اس کو طلاق دی ہے، یا وہ طلاق اس عورت کو دے رہا ہے جو حیض کٹ چکا ہے، حیض بند ہو چکا ہے، اب اس کو حیض نہیں آتا، اور اس کے بعد یہ طلاق دیا ہے اس عورت کو غیر المدخول بها، نکاح تو ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ملے نہیں ہے، اس کو طلاق، تو یہ بھی نہ سنت ہے نہ بدعت ہے، طلاق ہو جائے گی، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ وتحریر الکلام فی ذلک ما يتعلق بمسلم کتب الفروع، اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کے احکام دیکھنے ہیں اور تفصیلات دیکھنی ہیں تو وہ کتب الاحکام کے اندر آپ کو ملیں گی، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ 2 رکعت واجب الطواف جو ہے وہ ہم حتیم میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت یا تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اگر وہاں نہیں تو پھر حتیم میں پڑھیں، اس کے بعد سب سے افضل جگہ جہاں 2 رکعت پڑھی جائے وہ حتیم ہے۔ اب حتیم میں بھی جگہ نہ ملے تو پھر طواف والی جگہ میں پڑھیں جہاں مطاف ہے، وہاں بھی نہ ملے تو سارے حرم میں پڑھ لیں، ورنہ مقام ابراہیم اس کے بعد حتیم میں 2 رکعت پڑھنا تو افضل ہے، اولا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے ایک نوکری مل گئی، میں نے 7 دن استخارہ کیا لیکن مجھے کوئی اچھائی برائی معلوم نہ ہوئی، لیکن میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، پھر میں نے اب دوسری نوکری کی ہے، پھر میں استخارہ کر رہا ہوں اور کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ میرا بھائی پتہ نہیں تمہیں کس نے بتایا ہے کہ استخارے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے؟ یہی تو لوگوں کو وہ غلط قصے ہیں کہ جی استخارہ کیا تو خواب آئے گا، خواب آ جائے نہ آئے نہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے استخارہ کیا ہے 1 رات 2 رات 3 رات، اس کے بعد اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، نوکری مل گئی، ہمارے اللہ یہی چاہتے تھے کہ نوکری ملے، کیوں چھوڑ دی تم نے؟ جب تمہیں نوکری مل گئی تھی اب تمہیں کون سا اشارہ ہو گیا تھا کہ تم نے نوکری چھوڑ دی؟ استخارہ کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فی عاجلہ وآجلہ، اللہ تیرے علم میں ہے، اگر اچھا سمجھتے ہیں آسان کر دے، اور اگر میرے لیے نقصان ہے تو دور کر دے، بس پھر اللہ پہ چھوڑ دو، جو ہوگا وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تمہارے لیے اس میں بہتری نہیں ہوگی اللہ اس کو ٹال دیں گے، وہ تمہیں چیز ملے گی نہیں، اللہ اس کو پھیر دیں گے خود بخود۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں خواب نظر آ جائے یا ہمیں پتہ لگ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، ہمارا کام سنت کے مطابق استخارہ کرنا ہے، پتہ لگے نہ لگے
یہ آج کل جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں 2 منٹ کا استخارہ، یہ تو پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں کون سا ڈھونگ ہے، ایسا کر لیں کہ وہ استخارہ ہو گیا۔ میں نے استخارہ کیا ہے اور تمہارے بارے میں مجھے یہ رپورٹ ملی ہے۔ کہاں سے رپورٹ ملی ہے؟ کہ تمہارا چاچا بیٹھا ہوا تھا پیچھے رپورٹ دینے کے لیے۔ سب جھوٹ ہوتی ہے، من گھڑت قصے ہوتے ہیں، کوئی رپورٹ شپورٹ نہیں ملتی ان کو۔ ان سے پاس جاؤ نا کبھی، ان کو کہو اچھا جناب مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ کی بیوی کدھر ہے، وہ بیوی کی رپورٹ تو پوچھ لے پہلے۔ یہ تو سب فسادی لوگ ہیں۔ استخارہ شریعت کا ہے کہ اللہم خرلی فاختر لی، اتنا بھی کہہ دو تو استخارہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ واللہ اعلم۔ انشاءاللہ اب درس جو ہے جمعہ کے دن کے بجائے ہفتے کو ہوگا، چونکہ ایک دن کے لیے انشاءاللہ میں مدینہ منورہ جاؤں گا تو جمعہ کے لیے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ درس انشاءاللہ یوم السبت بعد المغرب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہاں رکھ دو بس، اور ہو جائے نہیں ٹھیک، یہاں رکھ دو۔